اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 111 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ الحمدللہ آیت نمبر 111 کا ترجمہ ہے، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کلیئر کر دی کہ جو گناہ کرے گا اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ گناہ جو میں نے کیا ہے تو میرے اس گناہ کا وبال فلاں پر ہے فلاں پر ہے، الا یہ کہ کوئی آپ کو کسی گناہ پر اکساتا ہے، گناہ کی دعوت دیتا ہے اور آپ اس گناہ کو کرتے ہو، تو اس میں جس نے گناہ کی دعوت دی ہے اس پر بھی اس کے گناہ کا بھی بوجھ اور آپ کو دعوت دینے کا بھی بوجھ، اس پر 2 بوجھ اور آپ پر بھی جو ہے آپ پر 1 بوجھ۔ تو گناہ کی دعوت دینے والے پر جب تک زندہ ہے، ٹھیک ہے، جب تک جو زندہ ہے شخص، وہ اگر کسی دوسرے زندہ شخص کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو اس گناہ کی دعوت دینے والے پر دوہرا بوجھ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات کو، جو جنرلی بات ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، وہ کسی اور دوسرے پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 112 کا ترجمہ ہے، اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ دیکھیں، جس طرح کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے گناہ یا خطا کا الزام کسی دوسرے پر لگا دیتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ کہا ہے۔ اکثر کر یہ ہوتا ہے کہ جب جج کے سامنے بہت سارے کیس آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے قتل کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے کے اوپر اس کا کسی اور کو جو ہے وہ قاتل ٹھہرا رہا ہوتا ہے، یعنی اپنا گناہ کسی بے خطا پر، جس نے خطا نہیں کی ہوتی، کسی بے گناہ کے ذمے کر کے اور پیسہ دے کر، اور وہ اس کو بے گناہ کو جو ہے وہ سزا دلوا دی جاتی ہے، کسی اور کو اس ذمے میں لے کے، اور ساری زندگی اس کو جیل میں سڑنا پڑتا ہے، اور پھر بعض اوقات تو پھانسی پر بھی چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کا ازالہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود کرے گا کہ اگر آپ نے کسی بے گناہ کے ذمے اپنا گناہ خطا تھوپ دی تو سمجھ لے آپ نے ایک تو بہتان لگایا، اور دوسرا آپ نے بہت کھلم کھلا گناہ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 113 کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا آپ پر تو آپ کو یہ لوگ بہکا دیتے، اور ان کی ایک جماعت نے تو یہ قصد بھی کر لیا تھا۔ جس طرح بنو ابریک نے جو چوری کی تھی، وہ ذرہ والا ہم قصہ بھی پڑھ کر آئے ہیں، ذرہ جو چوری کر کے اور یہودی کے گھر میں پھینک دی، تو وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ بہکانا چاہ رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چرب زبان سے، اور چوری انہوں نے خود کی اور تہمت انہوں نے جو ہے وہ یہودی پہ دھر دی۔ تو یہ اسی طرح کی حرکتیں جو ہیں ان لوگوں کی شامل ہیں، جو آپ کو بہکانے کی یہ کوشش کرتے ہیں، کہ اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے خلاف دے دیں، اور ایسا ہی ہوتا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی وحی کے ذریعے سے مدد نہ فرماتے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں، اور لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔
تو اس سے یہ معلوم چلا کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے سے اس کو عمل کرواتا ہے اور وہ عمل اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو جانتا نہیں تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات کی اور ایک بات کا انکار ہو رہا ہے۔ جو ہمارے کچھ مسلک پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ دنیا بننے سے پہلے سے موجود تھے اور آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھے اور انہیں سب کچھ پتا تھا، سب کچھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جسے آپ جانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے، کس کے ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کا علم نہیں تھا۔ 40 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بھیجی اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شروع کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پر یہ بات اس بات کا ثبوت ہے، اور تجھے وہ سکھایا جسے تو نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اللہ نے بڑا بھاری فضل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کتاب و حکمت سنت نازل فرما کر اور ضروری باتوں کا علم دے کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات دہرائی ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف قرآن لے کر ایک فرشتہ اپنے حکم سے، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ القصص میں آیت نمبر 86 میں، اور تجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب اتاری جائے گی مگر تیرے رب کی رحمت سے یہ کتاب اتاری گئی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو دو مزید آیات کا، جب ہم انشاءاللہ تعالی زندگی حیاتی دے کے ہم قرآن کی تفسیر مکمل کر سکیں تو اب ہم آگے بھی چل کے ان آیات کو پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس سے یہ بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وحی سے پہلے کوئی غلط کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے اور صلح رحمی کرنے والے تھے، اور اللہ نے اپنے ہر پیغمبر کی حفاظت کی ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور کچھ پیغمبروں کو تو بچپن میں ہی جو ہے وہ پیغمبر اپنا ڈکلیئر کر دیتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے جو شرف بخشا وہ 40 سال کی عمر میں بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ ایمان اور کتاب کیا چیز ہے۔ تو اب یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم دیا گیا جس سے آپ بے خبر تھے کتاب کے ذریعے سے، اور یہ بھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے، کیونکہ جو خود عالم الغیب ہو اسے تو کسی اور علم کی حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جسے دوسرے سے معلومات حاصل ہوں وحی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے تو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر پیغمبر کو غیب کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پیغمبر بنتا ہے۔ یہ معاملہ عام انسان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن کل کا کل جو عالم الغیب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے جن نبیوں کو جتنا چاہتا ہے اتنا علم غیب کا عطا فرماتا ہے، کیونکہ جنت کا علم، جہنم کا علم اور اس کا آنکھوں سے باقاعدہ مشاہدہ کروانا، ٹھیک ہے، معراج کا سفر اور قبر کا عذاب دکھایا گیا، سنوایا گیا، تو یہ غیب کی باتیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر پیغمبر کو جو ہے وہ غیب کا بھی کچھ حصہ عطا کرتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیب کا عطا فرمایا، اور ان کو معراج و اسرا جیسا واقعہ ان کی زندگی میں لا کر ان کو بہت ساری چیزیں، جنت اور جہنم اور ان کے عذاب اور ان کی
خوبیاں اور ہر چیز دکھا دی گئی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اچھی طرح سے آگاہ کر سکیں۔ آیت نمبر 114 کا ترجمہ ہے، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اچھا، یہ آیت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اکثر مشوروں میں کوئی خیر نہیں، اس سے مراد وہ باتیں جو منافقین آپس میں مسلمانوں کے خلاف یا ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ دیکھیں 3 چیزیں یہاں پر پھر آئیں، جس میں سے ایک پھر خیرات آ گئی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو خیرات کا یا نیک بات کا اور لوگوں میں صلح کرانے کا مشورہ، صلح کرانے کا حکم کرے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر وہ لوگ جو کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، جو ہر قسم کی نیکی میں شامل ہے، اور لوگوں کے بارے میں مشورے خیر کے مشورے کرتے ہیں جو خیر پر مبنی ہوتے ہیں، وہ کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اصلاح جو کراتے ہیں، جو صلح کرانے کا کام کرتے ہیں، یہ سارے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ احادیث میں صلح کرانے کی کتنی بڑی زیادہ فضیلت آئی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کتنی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں حلال کی کمائی سے ایک کھجور جو صدقہ وہ احد کے پہاڑ جتنا ہو جائے گا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح صلح رحمی کی بات کی گئی اس میں کہ رشتہ داروں، دوستوں اور باہم ناراض لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا بہت بڑا عمل ہے، اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اسے نفلی روزوں اور نفلی نمازوں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل بتایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ صلح رحمی کروانا، آپس میں صلح رحمی کروانا کتنا بڑا عمل ہے کہ نفلی روزے، نفلی نمازیں اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہاں تک اجازت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ صلح کرانے والے کو اگر جھوٹ بولنا بھی پڑے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ حدیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے جو ہے اگر آپ کو جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پڑے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اس پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ واحد جھوٹ جو ہے وہ یہاں پر 2 صورتوں میں جو ہے جائز ہے۔ ایک میاں بیوی کو صلح کرانے میں، آپ بیوی کے سامنے جو ہے وہ شوہر کی اگر کوئی بات ہے وہ تو جھوٹ سے بھی کہہ دیں نہیں وہ تو تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، نہیں اس نے اس دن ایسا نہیں کہا تھا، تمہیں لگا نہیں، اس کے مطلب میاں بیوی میں ایک دوسرے کو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں صلح کرانے کے لیے۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بھی آپ دوستوں یاروں میں ہر قسم کے لوگوں میں جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن صرف اس سے کیا آپ کی نیت ہو کہ آپ صلح رحمی کروا رہے ہیں، اور حکمت سے جھوٹ بولیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ کی وہ عادت ہی بن گئی ہے، نہیں، جہاں بہت ضرورت پڑے، جہاں آپ دیکھیں کہ بات بہت خراب ہو رہی ہے اور شیطان جو ہے وہ ان کے اندر باہم جھگڑا کروانے پر تل گیا ہے، تو اس میں آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی دیتی ہوں، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اچھی بات پھیلاتا یا اچھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ بات جھوٹ میں اللہ تعالیٰ شامل نہیں کرے گا، اس کو اس پر اجر ملے گا۔ تو 2 جگہ پر جھوٹ جائز ہے، میاں بیوی کے درمیان اور باقی رشتہ داروں کے درمیان۔ میاں بیوی کے لیے خاص اسپیشلی بھی اجازت دے دی گئی ہے، اور بیوی اگر شوہر سے جھوٹ بول لے اس لیے کہ اس کا آپس میں صلح رحمی ہو جائے اور شوہر بیوی سے بول لے تو ان دونوں کو بھی اجازت ہے۔ تو اسی طرح ایک معاملہ میرے ساتھ بھی پیش آ گیا تھا کہ میرے جو ہسبینڈ کے بھائی ہیں، بڑے جیٹھ میرے، ان کے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان میں کوئی ایک ایسی غلط فہمی ہو گئی اور وہ تھوڑا سا ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، تو میں نے اپنے جیٹھ سے ایسے بات کی کہ نہیں، میں نے کہا وہ تو فیصل آپ کے لیے بہت یہ بات کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے، اور میں نے جھوٹ بولا، اور
آپ یقین کیجئے کہ میری نیت کیونکہ صلح رحمی کی تھی اور علم تھا مجھے کہ مجھے اجازت ہے اس چیز میں، لیکن بہت محتاط ہوتے ہوئے میں نے کم سے کم جھوٹ بولا، زیادہ لمبا اتنی بڑی کہانی جھوٹی نہیں بنا دی. تو میں نے کچھ الفاظ استعمال کر کے، اور الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میری نیت کیونکہ صلح رحمی کی تھی تو میرے ہسبینڈ میں اور ان کے بھائی میرے جیٹھ میں جو وہ صلح ہو گئی. اور اس چیز کو جو ہے آج تک ماشاءاللہ میری اس بات کو ریگارڈ کیا جاتا ہے. اور بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نے اس طرح سے جھوٹ بولا تھا اور میں نے اس طرح سے دیکھیں آپ دونوں کے دل کس طرح صاف ہو گئے. تو میں نے یہ بھی کلیئر کر دیا اپنے ہسبینڈ کو. تو دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ چیزیں پھر پریکٹیکلی نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں اجازت دی گئی ہے صرف وہاں تک، یہ نہیں کہ ہم اسے اپنا معمول بنا لیں. آیت نمبر 115 کا ترجمہ ہے، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اب دیکھیں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی، یعنی کہ واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے. تو مطلب ایک بات آپ کو قرآن سے اور حدیث سے واضح ہو گئی ہے، ہر طرح سے آپ کو بتا دیا گیا ہے کیا حکمت ہے، کیا شریعت ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، دنیا کیسی ہے، امتحان ہے، آپ کی کھیتی جو یہاں بوئیں گے آخرت میں کاٹیں گے. ساری چیزیں پتہ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے جو ہے اسوائے حسنہ ہے. ہم اس کے بعد بھی اگر اپنی طرف سے کوئی ہیلا وسیلہ کرنے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر سب مومنوں کی راہ چھوڑ کر چل رہا ہے، تو پھر ہم بھی اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہونا چاہتا ہے. یعنی کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی جو ہے وہ دین اسلام سے خروج ہے، جس پر یہاں جہنم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے. مومنین سے مراد صحابہ کرام ہو گئے جو دین اسلام کے اولین پیروں ہیں اور اس کی تعلیمات کا، اسلام کی تعلیمات کا کامل نمونہ تھے، اور ان آیات کے نزول کے وقت جن کے سوا کوئی گروہ مومنین موجود نہ تھا کہ وہ مراد ہو. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر سبیل المومنین کا اتباع دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے. اس لیے صحابہ کرام کے راستے سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں اسی راستے پر چلنا چاہیے. اور اگر ہم اس کا کفر کریں گے تو یعنی کفر کرنا، انکار کریں گے تو کفر کریں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بات، بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑے گا تو پھر اس کا راستہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے تنبیہ فرما دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی اکٹھا نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اس سے مراد یہ نہیں جو آج کل جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جماعتیں فلانا اور جماعت فلانا اور جماعت فلانا. جماعت سے مراد وہ ہے جیسے صحابہ کرام کے ایمان کی جماعت تھی، وہ ان کا معاملہ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق، یہ منہج کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہو رہی. یہ وہ آج کل تو 100 جماعتیں ہیں، سب کے الگ الگ نام ہیں، نہیں، یہ منہج کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی جو جماعت ہوتی ہے، جیسے صحابہ کرام کی جماعت تھی جو قرآن و حدیث پر تھی، جن کی دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی، اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی کرے گا تو اس کے پہنچنے کی جگہ بہت ہی بری ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. آیت نمبر 116 کا ترجمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے. ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے،
اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہ دلیل کے طور پر نوٹ کر لیں شرک کے اوپر آیت نمبر 116 میں نے نوٹ کی ہوئی اور اب تو یاد ہو گئی ہے, زبانی مجھے یاد ہوتی ہے کہ جی سورہ نساء کی آیت نمبر 16 ہے. اس سے پہلے بھی ہم یہ آیت پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ نساء میں ہی, شاید آیت نمبر 48 یا 49 ہے, اللہ مجھے معاف کرے. اسی طرح بھی مجھے یاد ہے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ قطعاً بخشے گا نہیں کس کو شرک کو, کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا جائے, یعنی کہ اس کے جیسا کسی کو سمجھا جائے. جیسے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے, دنیا نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور بعض جگہوں پر تو نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ استغفر اللہ وہ شرک کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں. شاید میری اپنی اوپینین میں کہ شرک بھی شرما جاتا ہوگا ان باتوں کو سن کے. تو نعوذ باللہ اللہ کی طرح کسی اور کو باور جاننا, اس کے ناموں میں, اس کی صفات میں, کسی بھی چیز میں کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہاں شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو جس کے لیے چاہے گا اس کو اس گناہ پہ معاف کر دے گا شرک کے علاوہ, اور جس کے لیے چاہے گا. یہ نہیں کہ وہ سب کے لیے یہ مطلب کوئی کھلی آفر نہیں ہے کہ آپ شرک کے علاوہ شرک نہ کریں اور باقی گناہ کرتے رہیں. نہیں, جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے, اس کے دنیا کے معاملات کو, حالات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ دل میں ڈر بھی رہا تھا, وہ سود سے بھی بچ رہا تھا, وہ جھوٹ سے بھی بچ رہا تھا, پھر بھی مجبوری میں کہیں آ گیا, وہ سوال کرنے سے بھی بچ رہا تھا, پھر بھی اس کو جو ہے وہ کسی نے اس کی مدد کر دی, وہ ہر چیز سے بچ رہا تھا لیکن مجبور ہو گیا اور اللہ سے دعا کرتا رہا, اپنے رب سے مانگتا رہا, پھر بھی اس سے وہ چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہو گئے. تو یہ جس کی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ اس کے لیے وہ گناہ معاف کر دے گا. لیکن یہ اللہ کے ہاں ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو گناہ معاف کر دے گا, لیکن اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اور اللہ نے کہا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا, یعنی کہ بہت دور نکل گیا. وہ جس نے شرک کیا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور حدیث میں آتا ہے کہ شرک کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں رہے گا جہاں وہ ہمیشہ عذاب بھگتتا رہے گا, ابداً ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, کل امت مسلمہ کو, تمام اچھے انسانوں کو شرک سے بچائے, اپنی توحید پر قائم رکھے, اور اپنے جتنی بھی بھلائیاں قرآن میں اللہ نے فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی, اللہ ان سب بھلائیوں پر ہمیں جو ہے وہ قادر کر دے, ہمیں اس پر مضبوطی کے ساتھ جما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 117 کا ترجمہ ہے, یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر عورتوں سے مراد بت بھی ہیں جن کے نام مونس تھے, جیسے کہ اس وقت مشرکین مکہ کے جو بت تھے اس میں لات تھا, عزا تھا, منات اور نائلہ وغیرہ, یہ سارے بت جو ہیں یہ عورتوں کے نام تھے. اور وہ اکثر کر فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں بھی بنا لیتے تھے, کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں, کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ نعوذ باللہ جو مشرکین عرب تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر عبادت کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے جو ان کو مونس کہتے تھے, وہ لات, عزا, منات, نائلہ, یہ جتنے بھی 4 بت میں نے جن کے نام لیے تو یہ مونس نام تھے. تو دیکھیں اس سے آج ہمارے لیے کیا, دیکھیں آج تو وہ بت نہیں ہے نا, لیکن آج اللہ کو چھوڑ کر صرف عورت کو پکارتے ہیں. کیا آج آپ دیکھ لیں ایڈ آ رہا ہے عورت کا آ رہا ہے, ڈراموں میں نیم برہنہ کسے کیا جاتا ہے, عورت کو کیا جاتا ہے. عورت خود ہونا چاہتی ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی عورت اللہ کی راہ پہ چلتی ہے اور اپنی عزت کو سنبھالتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے, چاہے عورت ہو یا مرد, جو بھی اپنی عزت کو محفوظ کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو راستہ تم ہم سے مانگو گے ہم تمہارے لیے وہ کھولتے چلے جائیں گے. کوئی بے حیائی کا راستہ مانگتا ہے تو اس کے سامنے اس کی نیت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے وہ دروازے کھولتا چلا جاتا ہے کہ تو گمراہ ہو جا. اور جو اللہ تعالیٰ جس کی نیت جانتا ہے کہ یہ نیکی کی طرف راغب ہے, یہ
میرے حکم کی طرف راغب ہے، یہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، تو اللہ اس کے لیے نیکی کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو آج ہم اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکار رہے ہیں۔ دیکھیں آج یہ آیت لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے ابھی ابھی اتری ہے۔ تو آج ہماری فلموں میں دیکھ لیں، آپ ہمارے بازاروں میں دیکھ لیں، آپ شاپنگ مالز میں دیکھ لیں، عورتیں کس طرح سے برہنہ ہیں، انہیں ایڈز کے ذریعے سے پکارا جا رہا ہے، انہیں بے حیائی والی فلموں کے ذریعے سے عورتوں کو پکارا جا رہا ہے، انہیں ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کے ذریعے میں پکارا جا رہا ہے کہ اپنی بیگم کی جو ہے وہ ناز نخروں میں لگ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اولڈ ہومز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو آج عورتوں کو ہی پکارا جا رہا ہے، اور کیا ہے دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ تو عورت جب برہنہ ہو جائے اور اپنی عزت کو اتار پھینکے تو وہ پھر سرکش شیطان کی طرح ہو جاتی ہے، جو کہ دوسروں سے اپنی پوجا کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ نیک ہے تو وہ پھر اپنے گھر اور اپنے گھر والوں میں جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت کے دونوں روپ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور اسی طرح مرد کے بھی۔ اب جیسے آپ دیکھ لیں کہ فرعون جو تھا وہ جہنم کے راستے پر تھا، اور اس کی جو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت بی بی آسیہ، وہ جنت کی راہ پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں ہی جنت کا گھر دکھا دیا، الحمدللہ۔ آیت نمبر 118 کا ترجمہ ہے، جسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مقرر شدہ حصہ کیا ہے، جسے اللہ نے لعنت کی ہے اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے، شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ شیطان نے کہا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے وہ حصہ لے لوں گا جن کو میں بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا میں نے بھی لعنت کی ہے تجھ پر، اور جو تیرے پیروکار ہوں گے، یعنی مقرر شدہ حصے سے مراد نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے، جو مشرکین بھی کرتے تھے، اور آج ہمارے بھی جو لوگ ہیں وہ قبروں پر جا کر جو دفن ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام پکارتے ہیں، تو وہ جہنمیوں کا کوٹا ہے بیسیکلی۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو شیطان نے کہا ہے کہ میں بھی مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی کہ تیرے بندوں میں سے میں ان لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، ان سے غیر اللہ کے نام کی نیاز دلواؤں گا، یعنی اپنا حصہ لے لوں گا، کیونکہ جو غیر اللہ کے نام کی نیاز ہوگی وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو پکارے گا، فرشتوں کو پکارے گا، جنات کو پکارے گا، مرے ہوئے بزرگوں کو پکارے گا، تو وہ بھی شیطان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہاں زندہ شخص سے مدد لینا بالکل جائز ہے۔ آپ اپنی ماں سے کہیں روٹی دے دو، تو آپ اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں، وہ زندہ ہے، آپ کو سن رہی ہے، آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کا کوئی سامان گم جاتا ہے، تو آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں جی میرا سامان گم گیا، میری مدد کر دیں تلاش کرنے میں، تو آپ اس سے مدد کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ایک زندہ شخص کی مدد کر سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کچھ مسلک پرست جو ہیں وہ ایسی بھونڈی مثالیں لے آتے ہیں سامنے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، تو پھر آپ وہ فلاں کو کیوں پکارتے ہیں اور فلاں کو کیوں پکارتے ہیں؟ تو بھئی میں اگر لاہور میری بہن رہتی ہیں اور میں کراچی میں، اور میں یہاں سے بیٹھ کے بغیر فون کے ایسے ہی آوازیں لگاؤں کہ میری بہن مجھے سن لو، تو وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے مجھے تو نہیں سن سکتی ہے نا، اس کے لیے فون کا ہونا ضروری ہے۔ تو فون تو ایک وسیلہ ہے زندہ شخص کو سنانے کے لیے، تو جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ ایون ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اے فرشتے میری یہ بات اللہ تک پہنچا دے، نعوذ باللہ، ہم نے شرک کر دیا۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ موجود ہے، حاضر ہے، موجود اس سینس میں اپنے علم کے حساب سے، یعنی کہ اس طرح سے نہیں کہ وہ خود یہاں پر ہے، وہ اپنے علم سے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ میں یہاں پر یہ لفظ کہوں گی کہ جو اس کی شان کے مطابق ہے، وہ وہی جانتا ہے کہ وہ کس شکل میں کس طرح سے سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے کہا تم ایک ہوتے ہو، تم دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں، تم تین ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، تم چار ہوتے ہو تو پانچواں میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ذات کے اعتبار سے نہیں، اپنے علم جو اس کی شان کے مطابق ہے اس طرح سے۔ آیت نمبر 119 کا ترجمہ ہے،
اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ دیکھیں کیا کہا، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے نا اب یہ شیطان کا، یہ شیطان کا مکالمہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ شیطان نے کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا، ہم انسانوں کے بارے میں، کہ میں انہیں راہ سے بھی بہکاتا رہوں گا، انہیں باطل امیدیں بھی دلاؤں گا، انہیں کہ جھوٹ بولوں گا ان کو، اور جھوٹ بول کر ان سے شرک بھی کرواؤں گا، بدعت بھی کرواؤں گا، اور انہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ آج جانوروں کے کیا، انسان اپنے کان چھین رہے، آج مرد اپنے کان چھدوا کر بڑے ذوق و شوق سے اس میں بالیاں پہنتے ہیں، اور بڑا زبردست فیشن سمجھا جاتا ہے اسے۔ یورپ میں بہت زیادہ لڑکے یہ کرتے ہیں کہ کان ایک چھدا ہوا ہے اور اس میں بالی، پہلے تو ایک بالی کا فیشن تھا، اب تو دونوں کانوں میں بالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ آج آپ دیکھیں کاسمیٹک سرجریز ہو رہی ہیں، ہونٹ چھوٹے ہیں بڑے کر دیں، آنکھ کے اوپر سے آئی لڈ کو اٹھا دیں، سرجری کروا لیں، ٹانکے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ چیکس میں آپ جو ہے وہ سلیکون بھروا لیں، چیکس آپ کے بالکل پلمپ ہو جائیں گے، ہونٹ پلمپ ہو جائیں گے۔ آپ آج شکلیں جو ہیں وہ اپنی آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ صحیح کر رہے ہیں، آپ ینگ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو آپ بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آج عام ہو چکی ہے، کاسمیٹک سرجری عام ہو چکی ہے ہمارے پاکستان میں بھی۔ اب جو ہے وہ ہمارے فلم سیلیبریٹیز اس کو بڑے ذوق و شوق سے کروا رہے ہیں، اور جو ہے رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، اور بہت کچھ۔ میرے تو کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے دین کے معاملے میں بھی، تو میں تو یہ خود سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہوں، بیکاز میری فیملی یو کے میں رہتی ہے، تو میری نیس وغیرہ بھی جاتی رہتی ہیں، تو وہ کبھی وہاں سے لیشز لگوا کے آ رہی ہوتی ہیں پرماننٹلی، وضو نہیں ہو سکتا جن کے ساتھ، نیلز لگا کر آ رہی ہیں جو 6 مہینے تک اتر نہیں سکتے، وہ پھر یو کے جا کے دوبارہ اتروانے پڑتے ہیں، لیشز جو ہیں وہ آپ کی لگی ہوئی ہیں، پانی نہیں جا رہا اس جگہ، نیلز لگے ہوئے ہیں۔ تو مطلب شیطان نے اپنی بات کو پورا کر دکھایا کہ میں ان کی شکلیں بگاڑ دوں گا، ان کی صورتیں بگاڑ دوں گا، جو آج ہم آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کچھ سیلیبریٹیز عام ہوتے تھے ان کاموں میں، لیکن اب ہمارے عام ہاؤس وائفز اور ہماری نئی جنریشن بھی ان چیزوں میں بہت زیادہ لگ گئی، جس کی وجہ سے سکن کینسرز ہو رہے ہیں۔ وائٹنس کے انجیکشن لگا لیے، اچھا خاصا ایک وٹش کلر ہے کسی کا، اس کو نہیں جی مجھے وائٹ ہونا ہے، اب وہ جا کے انجیکشن لگوا لیے، اب آپ کو پتا نہیں وہ آپ کے باڈی میں کیا ریئیکٹ کر جائے۔ کئی لوگوں کو سکن کی ڈیزیز ہو جاتی ہیں اس سے، کئی جگہ سرجریز خراب ہو رہی ہیں اور شکلیں بگڑ گئی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کا آپ ان کی صورتیں یہ جو کرواتے ہیں کاسمیٹک سرجریز، میں خود دیکھتی ہوں، میرے اپنے خود کچھ جاننے والوں نے جو ہے یہ کام کیا، جو پرانے دوست تھے جن کو چھوڑ چکی ہوں میں، تو وہ کچھ جو ہے کر کے آئی، اور آپ یقین کریں میں ملتی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اپنے کچھ دینی دوستوں کے ذریعے سے پتا چلتا رہتا ہے کہ وہ ان کا یہ حشر ہو گیا، وہ حشر ہو گیا، شکلیں بگڑ چکی ہیں ان کی حقیقت میں، اور انہیں بغیر میک اپ کے دیکھا نہیں جا سکتا، اتنی ڈراؤنی شکلیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سرجریز کے بعد آپ وداؤٹ میک اپ رہ ہی نہیں سکتے، آپ کو ہر وقت میک اپ رکھنا پڑتا ہے، ادروائز آپ کی وہ شکل جو کہ بناوٹی مصنوعی طور پر ہوتی ہے وہ پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو البتہ شیطان نے اپنا یہ جو ہے وعدہ کیا تھا وہ پورا اس نے کر کے چھوڑا، جسے ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا تو وہ سری نقصان میں ڈوبے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سکن ڈیزیزز ہو رہی ہیں، شکل سے بے شکل ہو گئے ہیں، بری حالت ہو چکی ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگ چکی ہیں، لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے، تو کس میں نقصان میں ہو گیا۔ آیت نمبر 120 کا ترجمہ ہے، وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم سے وہ اور بھی، ابھی تو یہ سرجریز تک آئے ہو نا، ابھی تو وہ اور بھی تم لوگوں سے بہت سارے کام کروائے گا، یعنی کہ آگے آگے ٹیکنالوجی کی شکل میں وہ سب کچھ تم سے کروائے گا۔ جیسے آج ہمارے سامنے ٹک ٹاک ہے،
اور ویبس ہیں جس پہ بے حیائی عام ہو چکی ہے. عام گھر کی لڑکیاں جو ہیں وہ ڈانس کر کے اپنی ویڈیوز ڈال رہی ہیں, گندے گندے برہنہ ڈائلاگ بول کے ڈال رہی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایپس ایسی آ چکی ہیں جو ایک موبائل میں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ اس کے ذریعے سے ہر جگہ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں. بے حیائی ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں یہ, اور اپنے بچوں کے فونز میں نے ایپ, یہ ٹک ٹاک ایپ تھی, یہ نکلوائی اور سختی سے میں نے جو ہے لیکچر دیا. اور آپ سوچیں کہ یہ ہمارے اپنے دین کے علم والوں کے گھروں کا یہ حال ہے. تو یہ فتنے بارش کی طرح سے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, ایسے فتنوں کو میں تمہارے گھروں پر بارش کی طرح دیکھ رہا ہوں کہ کوئی جگہ خشک نہیں چھوڑتی بارش, ایسے فتنے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو گئے, اور سبز باغ ہمیں شیطان دکھا رہا ہے, خاص کر ہماری نئی جنریشن کو. اگر ہم لوگوں نے اسے دجال کے بارے میں نہیں بتایا اور دجال کے فتنوں کے بارے میں نہیں بتایا, تو آپ یقین کریں کہ شیطان یہ ہتھ کنڈا بھی ہماری نئی جنریشن کے ساتھ کر رہا ہے اور کر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ شیطان کے جو وعدے ہیں وہ سراسر فریب کاری ہیں, ان کے فریب میں نہ آنا. آیت نمبر 121 کا ترجمہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والوں کی جگہ جہنم ہے جہاں سے چھٹکارا نہ ملے گا, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جانے کی ہے. یہاں سے الا یہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں رہ کر جب اللہ چاہے گا تو نکال لے گا, نہیں چاہے گا تو وہ ادھر ہی رہے گا. تو ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آگ پر ہاتھ رکھ لیں. اکثر کر ہمارے کچھ مسلمان کہتے ہیں ارے یار ایک پھیرا ہی تو لگے گا جہنم میں, جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو گنتی کے 2-4 دن رہیں گے جہنم میں پھر نکل آئیں گے. تو ہمارے مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں کہ ارے ہم جائیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے, آخرکار امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم نکل آئیں گے. تو پھر میرا ان سے یہی کہنا ہوتا ہے, خود بھی بہت ڈرتے ہوئے یہ کہتی ہوں, خود بھی میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, ظاہری سی بات ہے انسان ہوں, اور انسان ہونے کے ناطے گناہ اور خطا ہر چیز سرزد ہو جاتی ہے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ کے علم ہونے کی, اللہ کے کتاب کا علم ہونے کی وجہ سے فوراً توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں, اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ تھوڑی سی دیر موم بتی جلائیں اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ کے سیکنڈز کے لیے یہ ہاتھ رکھ کے دکھا دیں, تو پھر آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جہنم میں جا کے واپس آ جائیں گے, کیونکہ یہاں کی آگ 1% ہے, ٹھیک ہے نا, 1% آگ ہے یہ, اور 69% جہنم میں ہے, اور وہاں سے یہ 1% آئی ہے آگ, اور یہ بھی اس کو جو ہے وہ کافی کم فلیم ہو گیا اس کا. اور جو جہنم کی آگ ہے اس کا رنگ کالا ہے, آپ کو پتا ہے. یہ ادھر کی آگ میں آپ دیکھیں گے بلو کلر ہوتا ہے, ریڈ ہوتا ہے, اورنج ہوتا ہے, لیکن جہنم کی آگ کا کلر, جہنم کی آگ کا جو کلر ہے وہ کالا ہوگا, یعنی کہ وہ 70 گنا زیادہ ہے اس دنیا کی آگ سے, یعنی کہ 1% وہیں سے جو آیا ہے. تو یہ آگ آپ کیسی, اس آگ پر ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے, تو ہم وہ 70% والی آگ جو کالی ہے اس پہ ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہم جی تھوڑے عرصے کے لیے جائیں گے, نکال لیے جائیں گے. اتنی پریکٹس بھی تو کریں نا پھر آپ. خیر اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پروردگار اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وہ بھلائی مانگتی ہوں اپنے لیے اور تمام امت کے لیے جو بھلائی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور امت کے لیے مانگی, اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں ہر شیطان مردود کے شر سے, جس شر سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور امت کے لیے پناہ مانگی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے آج سورہ نساء کی آیت نمبر 121 تک ترجمہ تفسیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی, عمل کرنے کی اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.